حج کا مسنون طریقہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے حوالے سے سب سے اہم اور پہلی چیز جو ہے وہ میقات ہے۔ میقات کتاب و سنت میں دو طرح کے ہیں، ایک میقات زمانی ہے اور دوسرا میقات مکانی ہے۔ زمانی میقات کہتے ہیں جس میں وقت داخل ہو جائے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ دوسرا جو مکانی اعتبار سے میقات ہے وہ حدیث مبارکہ سے 5 ہیں، جن میں سب سے پہلے اہل مدینہ کا ذوالحلیفہ ہے، اہل شام کا جحفہ ہے، اہل نجد کا قرن المنازل ہے، اہل یمن کا یلملم ہے۔ اس کے علاوہ جو آئے وہ بھی انہی میقات کو استعمال کرے گا۔ مکہ کے اندر رہنے والا اس کا جو رہائشی ہے وہ جہاں ہے وہیں سے احرام باندھ لے یا حدود حرم کے پاس آ کر وہ احرام باندھ لے۔ برصغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 2 میقات استعمال ہوتے ہیں، مدینہ والا ذوالحلیفہ اور یمن والا یلملم۔ اسی طرح ان میقات پر جب ہم آئیں یا ان سے گزریں اور حج یا عمرے کا ہمارا ارادہ ہو تو ہم پر واجب ہے کہ ہم نیت بھی کریں اور احرام بھی باندھیں۔ اس کے بغیر یہاں سے اگر گزر جائیں تو پھر ہمیں فدیہ ہے جو کہ 1 بکری مکہ کے مساکین میں ذبح کی جائے گی، ان میں تقسیم کی جائے گی۔ حج کے ارکان 4 ہیں، احرام، وقوف عرفہ، طواف اور سعی۔ ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ ان 4 میں سے ایک بھی رہ جائے تو حج مکمل نہیں ہے۔ حج کے واجبات 7 ہیں، احرام میقات سے باندھنا، وقوف عرفہ مغرب تک کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، اسی طرح رمی جمرات یعنی کہ جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ ترتیب سے مارنا، بال منڈوانا ایام تشریق میں یعنی کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو رات منا میں گزارنا اور پھر طواف وداع کرنا۔ احرام نیت کا نام ہے۔ مردوں کے لیے جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں، سفید ہوں تو زیادہ بہتر ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی کلر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کہ آپ غسل کریں، غسل کر کے جسم پر خوشبو لگائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی 2 چادریں پہن لیں، اور ان چادروں کے پہننے کے ساتھ ہی آپ نیت بھی کریں گے۔ خواتین کا جو احرام ہے وہ ان کا عام لباس ہی ہے، بس اس میں یہ چیز قید ہے کہ وہ نقاب جو سلا ہوا نقاب ہے وہ نہیں کریں گی، اور اسی طرح ہاتھوں پر دستانے نہیں استعمال کریں گی۔ حالت احرام میں آنے کے بعد ہم سب سے پہلے جو نیت پڑھیں گے وہ یہ الفاظ ہیں، لبیک اللہم حجن۔ عام طور پر 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں عمرے کی یا میقات کی یا احرام کی یا حج کی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اگر ویسے مسجد میں جا رہے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کے ساتھ ان 2 رکعت کا تعلق قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ حالت احرام میں آ جائیں گے، مرد ہوں یا عورت ہو، ان دونوں کے لیے جو پابندیاں ہیں وہ محظورات احرام ان کو کہتے ہیں۔ ان میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، سر پر خوشبو لگانا یا جسم پر خوشبو لگانا، مردوں کے لیے ٹوپی، رومال اس کا استعمال کرنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، عورت کا دستانے پہننا، اس کا نقاب کرنا، عام جو نقاب ہوتا ہے روٹین میں جو کرتی ہے وہ، اس کے علاوہ وہ چہرہ ضرور ڈھانپے گی کسی چادر سے یا کسی ایسی چیز سے جو اس کے چہرے کے مطابق نہ سلی ہوئی ہو۔ اگر اس کو کوئی چیز میسر نہیں آتی تو پھر وہ سلا ہوا بھی استعمال کر سکتی ہے، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ نکاح کرنا، نکاح کی دعوت دینا، نکاح میں شامل ہونا، نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ ساری چیزیں بھی حالت احرام میں منع ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا تعلق، اسی طرح شکار کرنا، گری ہوئی چیز کو اٹھانا، یہ بھی منع ہے۔ درخت کے پتے توڑنا یا درخت کاٹنا، یہ ساری چیزیں محظورات احرام میں آتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے کے بعد یا تو 3 روزے رکھے جائیں گے یا 6 مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یا پھر ایک جانور بکری یا بکرا وہ ذبح کر کے مکہ کے مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ میقات سے جب آپ روانہ ہوں گے تو پھر آپ تلبیہ پڑھیں گے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین اگر ہلکی آواز سے پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام میں ایک اور چیز کہ مرد حضرات جو کندھا ننگا کرتے ہیں احرام باندھتے فوراً، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ احرام میں
کندھا صرف ایک جگہ پر ننگا ہوتا ہے اور وہ ہے طواف کے دوران۔ جب آپ طواف شروع کریں گے، پہلا چکر شروع کریں گے حجر اسود سے، اس وقت آپ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کریں گے، اس کو اضطباء کہا جاتا ہے۔ اور یہ 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں گے۔ 2 رکعت نماز میں یا اسی طرح صفا مروہ کی سعی کرنے میں کندھا ننگا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی واجبات ہیں یا ارکان ہیں ان میں کہیں پر بھی کندھا ننگا نہیں ہوگا۔ یہ چیز لازمی طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلا جو آپ کا دن ہوگا وہ 8 ذی الحجہ کا ہے، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ آپ غسل کریں، غسل کر کے آپ احرام باندھ لیں اور پھر مینا تشریف لے جائیں گے۔ جتنے بھی حجاج ہوں گے وہ سب کے سب مینا جائیں گے اور مینا جا کر وہ اپنے اس دن کو گزاریں گے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء مینا میں ہی ادا کریں گے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ فجر ادا کر کے مینا میں ہی وہاں سے وہ میدان عرفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں پر جو کرنے والے کام ہیں وہ سب سے اہم ترین کام خطبہ حج ہے، جو کہ زوال کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز کو جمعاً و قصراً، یعنی کہ 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی، یہ پڑھنا مسنون عمل ہے۔ ان نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر پڑھنے کی بجائے ان کو اکٹھا کر کے پڑھ لیا جائے۔ 9 ذی الحجہ کے دن عرفہ کے میدان میں خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا حکم ہے۔ دعا یہ والی مسنون ہے، سب سے جو افضل کہلاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مغرب کی اذان تک آپ نے عرفہ کے میدان میں رہنا ہے اور یہ حج کا رکن کہلاتا ہے۔ مغرب کی اذان سن کر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ کی طرف۔ یہاں آپ نے نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ مغرب اور عشاء جمعاً و قصراً یہ دونوں ادا ہوں گی۔ مزدلفہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات آرام فرمایا کرتے تھے۔ وہاں مزدلفہ رکنا اور رک کر آرام کرنا، سونا، یہی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں تہجد بھی یعنی قیام اللیل بھی نہیں کیا۔ یہ اب 10 ذی الحجہ کی فجر شروع ہو جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کی فجر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کریں، دعا کریں، قبلہ رخ ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں سے آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں گے اور آپ مینا کی طرف جائیں گے۔ وہاں جاتے ہوئے آپ جمرات کی کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مزدلفہ سے بھی چن لیں، کسی اور راستے سے چن لیں، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اور آپ کنکریاں جب ماریں گے تو پھر یہ الفاظ کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک ایک آپ کنکری مارتے یہی الفاظ کہیں گے۔ یا اگر صرف اللہ اکبر کہہ کے بھی کنکری ماری جائے تو وہ بھی جائز اور درست ہے۔ یاد رہے کہ کنکریاں اگر آپ نے ساتھ کی ساتھ ایک ہی دفعہ پھینک دیں تو وہ آپ کا ایک شمار ہوگا، ایک کنکری شمار ہوگی، تو اس لیے الگ الگ کنکری اس طرح آپ اٹھائیں اور وہ کنکری ایک ایک کر کے آپ مار دیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کریں اور پھر آپ اپنے بال مڈوا لیں۔ مردوں کے لیے مڈوانا ہے، خواتین بالوں کی چٹیا سے کاٹ لیں۔ تینوں عمل اگر ترتیب میں بھی نہ رہیں تب بھی جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ آپ کا احرام کھل گیا، اب عید کی جو تکبیرات ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ اس دن آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو مکہ چلے جائیں، مینا سے مکہ چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ طواف افاضہ یعنی حج کا جو طواف ہے وہ کریں گے، اور اس طواف کے ساتھ سعی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے احرام کی پابندی نہیں ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کو بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ 11 کو 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ 13 ذی الحجہ کو مینا رکیں گے وہ 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بھی حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایام تشریق کی جو راتیں ہیں یہ مینا میں گزارنا واجب ہے، بغیر شرعی عذر کے مینا سے باہر نہیں رکا جائے گا۔ ہاں، دن بھر اگر آپ باہر ہیں تو رات کو واپس مینا آ جائیں، اور اگر مینا آپ رات نہیں گزاریں گے بغیر عذر کے تو پھر آپ پر فدیہ ایک جانور واجب ہے۔ ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان میں آپ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ زوال کے بعد آپ بترتیب ان تینوں کو آپ کنکریاں ماریں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ 7 کنکریاں ہر ایک جمرے کو مارنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ ایک ایک کنکری ماریں گے، اور جب چھوٹے جمرے کو کنکری ماریں گے تو اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے،
پھر درمیان والے جمرہ یعنی جمرہ وسطیٰ کو جب 7 کنکریاں ماریں گے تو اس کے بعد بھی دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر۔ جب بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی، بس اس کے بعد آپ پھر واپس نکلیں گے اور مینا آ جائیں گے۔ 12 تاریخ تک آپ یہ عمل کریں گے اور اس دوران میں ذکر اذکار اور دعا ہی ہے۔ 12 کے مغرب سے پہلے اگر آپ مینا چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب مینا میں ہو جائے تو پھر آپ کو یہ والی رات بھی مینا میں گزارنی ہے، اور 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر پھر آپ کو مینا چھوڑ دینا ہے۔ آپ مینا سے واپس کہیں پر بھی مکہ میں عزیزیہ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہے۔ آپ کے لیے جو پابندیاں تھیں احرام کی، حج کی، وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب ایک کام ہے جو کہ طواف وداع کہلاتا ہے، وہ جب آپ مکہ چھوڑیں گے اس وقت آپ نے یہ طواف کرنا ہے۔ وہ خواتین جو شرعی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتی ان کے لیے یہ معاف ہے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك